میرا جسم میری مرضی قسط نمبر 6۔ آخر کار جہیز کا بندوبست ہو جائے گا۔ رکو رکو چچا، آپ کو پتہ بھی ہے کہ روزانہ میں نے یونیورسٹی کے سامنے ہی اترنا ہوتا ہے، لیکن آپ لازمی طور پر آگے لے جاتے ہیں۔ سرینا نے رکشے سے اترتے ہوئے کہا۔ ایسے کرایہ دے کر وہ یونیورسٹی کے گیٹ کی طرف بڑھنے لگی۔ تیز رفتاری سے وہ نوٹس بورڈ کی طرف بڑھی، لیکن دیکھتے ہی اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اسی پروفیسر اکرم کے مضمون کی وجہ سے اس کی پوزیشن آنے سے رہ گئی تھی۔ جس کی پہلی پوزیشن آئی تھی اس سے زرینہ کے 2 نمبر کم تھے۔ وہ بھاگتے ہوئے پروفیسر اکرم کے کمرے کی طرف بڑھی، لیکن پروفیسر اکرم ابھی تک یونیورسٹی نہیں پہنچے تھے، اس لیے وہ وہیں ان کے دفتر میں بیٹھ کر ان کا انتظار کرنے لگ گئی۔ زینت بستر پر لیٹی گہری سوچوں میں مبتلا تھی۔ اس کے ذہن میں کبھی سمرین کے کہے ہوئے الفاظ گونجتے، دیکھو زینت، ساجد جو تمہارا منگیتر ہے تم سے بہت محبت کرتا ہے اور وہ جہیز بھی نہیں مانگ رہے، اس لیے بہتر ہے کہ تم، میرے کہنے کا مطلب ہے اگر کہیں اور شادی کرو گی تو وہ جہیز مانگیں گی، اور تمہارے والدین میں اتنی سکت نہیں ہے کہ تم وہ لڑکوں والوں کی خواہشات کی تکمیل کر سکیں، اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم دیکھو، مجبوری میں بندہ کچھ بھی کر لیتا ہے، گدھے کو بھی باپ بنا لیتا ہے، آگے تمہاری مرضی۔ سمرین ڈرتے ڈرتے یہ سب کہا، اور اس نے اپنی گفتگو میں زیادہ باتیں ادھوری ہی چھوڑ تھی، اور پھر وہ اٹھ جکڑ وہاں سے چلی گئی تو کبھی اپنی والدہ کی کہی ہوئی بات اس کے کانوں میں گونجتی، ایسا جھوٹ نہ بولا کر میری بچی، ایسا جھوٹ کبھی نہ بولنا، کیونکہ بیٹی اگر یہ حقیقت بھی ہوتی تو میں اتنی سکت نہ ہوتی کہ اس بات کو برداشت کر سکتی۔ اس کی والدہ نے جب یہ کہا تو اس نے ایک دم سے ان کے چہرے کی طرف دیکھا۔ اس پر ایک کشمکش طاری تھی کہ آخر کرے تو کرے کیا۔ پھر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کسی کو نہیں بتائے گی کہ وہ فیل ہو گئی ہے۔ اگر شادی ہو جاتی ہے تو بعد میں کیا ہوگا دیکھا جائے گا، اور فی الحال وہ اپنی امی ابو کی حقیقت بتائے گی، لیکن ایسا ویسا کچھ نہیں کرے گی۔ یہ سوچتے ہی اس نے اپنے آنسو صاف کیے۔ وہ اٹھی اور باہر کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچی اس کے سامنے ساجد موجود تھا۔ تحریم زینت نے آنکھیں چراتے ہوئے اپنی گردن پر ہاتھ پھیرا تھا۔ کیا ہوا؟ مجھے دیکھ کر تمہیں خوشی نہیں ہوئی؟ ساجد نے اس کی حیرانگی سے حیران ہو کر پوچھا۔ تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ ساجد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اس کو بیڈ پر بٹھا دیا، اور خود نیچے بیٹھ گیا۔ مجھے خالہ نے بلایا ہے، امی بھی آئی ہیں، تاریخ طے کرنے آئی ہیں۔ خالہ بتا رہی تھی کہ اس دفعہ تم نے امتیازی نمبر حاصل کیے ہیں، میں تو بہت خوش تھا۔ اچھا تمہاری سندھ کب آئے گی؟ سندھ؟ اس نے سندھ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، ہاں بابا، سندھ میں تمہیں دیکھوں تو صحیح، میری ہونے والی بیوی کتنی اچھی ہے، اور کون سے سبجیکٹ میں زیادہ نمبر لیے ہیں؟ وہ کافی دیر اس کی آنکھوں میں دیکھتا رہا۔ کیا ہوا؟ تم چپ کیوں ہو گئی ہو؟ وہ ڈگری تو ابھی نہیں، وہ دراصل کل ہی تو رزلٹ آیا ہے، کچھ دن تک آ جائے گی ڈگری، اس نے کہا۔ لہجے میں ایک دم سے روانی آئی اور پھر لہجے مدھم پڑ گیا۔ ہاں میں بھی کتنا پاگل ہوں یار، خیر چلو آؤ امی سے ملو، تمہیں وہ بھی بہت خوش ہے، بہت جلد تم میری ہو جاؤ گی۔ ساجد نے اس کا ہاتھ پکڑا اور باہر کی طرف لے گیا۔ عائشہ شوکت صاحب اور ان کی بیوی جن کے بال کٹے ہوئے تھے اور سفید بال گردن
کی حد تک ہی محدود تھے۔ عائشہ شوکت صاحب کی طرف دیکھ رہی تھی، جن کے چہرے سے آیا تھا کہ وہ رات والی بات سے ابھی تک پریشان تھی۔ بابا، آپ ناراض ہیں؟ میری کہنے کا مطلب نہیں تھا، میں تو بس… نہیں بیٹا، میں ناراض نہیں ہوں، لیکن اگر تم عورتوں کے لیے کچھ کرنا ہی چاہتی ہو تو تم یتیم بچوں کے لیے کوئی جگہ بنواؤ اور ہو سکے تو ان کی شادیاں کراؤ۔ اور اگر عورتوں کے حقوق تم سڑکوں پر آ کر حاصل کرو گی تو یہ کون سا مذہب طریقہ ہے؟ ابو، میرا بھی کچھ ایسا ہی خیال ہے، لیکن ابو، آپ نے رات میری بات سنے بغیر ہی مجھے ڈانٹ پلا دی۔ میری بات بیچ میں ہی رہ گئی۔ بس بیٹی، وہ… اچھا، اب تم باپ بیٹی کی باتیں ختم ہو گئی ہوں تو ناشتہ کر لیں، پھر بعد میں باتیں ہوتی رہیں گی۔ اچھا ابو، کسی بڑے سے وکیل سے رابطہ کریں تاکہ میں جوائن کر سکوں۔ جلد از جلد۔ ٹھیک ہے بیٹی، میں آج ہی کسی بااعتماد وکیل سے رابطہ کرتا ہوں، اس کے بعد آج ہی تم سے بات کروں گا، کیا ہونا ہے اور کیا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے میری بیٹی۔ جی بابا، تھینک یو۔ چلو بیٹا، آپ کھانا کھاؤ۔ دیکھیں سر، میرا سوال غلط ہو ہی نہیں سکتا، جیسے آپ نے بتایا تھا بالکل ایک ایک لفظ اس کے ہو بہو لکھے ہیں۔ پھر بھی غلط کیا ہوا ہے؟ زرینہ پروفیسر اکرم کے کمرے میں کھڑی تھی۔ دیکھو پروفیسر اکرم پیپر دیکھنے لگے۔ ہم سوال تو تمہارا صحیح ہے، لیکن تم ایک کام کرنا، تمہیں ایک ایڈریس لکھ دیتا ہوں، وہاں ہمارا سینٹر ہے جو لوگ کمپلیٹ کرتے ہیں یا فیل پاس کریں، وہیں سے ہی ہوتا ہے سب۔ لیکن سر، میں کیوں آؤں؟ اور ویسے بھی میرا سوال غلط نہیں ہے، اور آج تک ایسے ہی ایگزام سینٹر کا میں نے نہیں سنا۔ سر دیکھو لڑکی، اب دیکھو۔ انہوں نے لال پنسل اٹھائی اور ایک سوال پر کراس کر دیا۔ ہاں، یہ کر لو جو کر سکتی ہو، چانسلر کو بتاؤ، یہ جس کا دل کرے بتاؤ، لیکن سر یہ ایڈریس ہے، اس پر مقررہ مدت سے پہلے پہنچ جانا تمہارے لیے بہتر ہوگا، وہیں پر تمہارے نمبر بڑھا دیے جائیں گے۔ انہوں نے ایک چاٹ ایسے پکڑا دی تھی۔ ٹھیک ہے سر، میں آ جاؤں گی، اور اس کے بعد پیلز وظیفے کی رقم جتنی جلدی ہو سکے مجھے دیجیے گا، مجھے بہت ضرورت ہے پیسوں کی۔ ہاں ٹھیک ہے، تم ایک کام کرنا کہ 4 بجے تک آ جانا، اور وظیفہ بھی تمہیں شاید وہیں مل جائے۔ ایسا کرو، ایک عدد فوٹو کاؤنٹر پر جمع کروا دو، پھر میں جاتے وقت لے لوں گا۔ لیکن سر، فوٹو کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھو، وظیفے کے کویف میں ضروری ہے، چاہیے ہوتی ہے، اسی لیے ہی کہہ رہا ہوں، ورنہ مجھے کیا شوق چڑھا ہے تمہاری تصویر کا، یا پھر فریم کروا کر میں نے اپنی گھڑی تھوڑی لگوانی ہے۔ کمال کرتی ہو لڑکی، تم بھی۔ ٹھیک ہے سر، میں دے دیتی ہوں۔ اس نے میز پر بیگ رکھی اور اس میں سے جھک کر تصویر نکالنے لگی۔ ویسے وہ جیسے ہی جھکی، اس کا دوپٹہ جو اس نے گلے میں لپٹا ہوا تھا وہ نیچے گر گیا، اور پروفیسر اکرم کی نظر اس کے گلے پر پڑی اور اس نے اپنے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ زرینہ نے اپنا دوپٹہ اٹھایا۔ یہ لے سر، میں اب چلتی ہوں۔ وہ اپنا بیگ اٹھائے وہاں سے چلی گئی۔ یہ میٹنگ اس لیے بلائی گئی ہے کہ کل سے ایک مریضہ ہسپتال میں داخل ہے۔ ان کی مرہم پٹی تو کر دی گئی ہے، لیکن اس کو جو لائے تھے وہ بھی غائب ہیں، اور ہسپتال کا بل بھی دینا ہے۔ اگر جو بھی بل بنا ہے ادا نہ ہوا تو ہمیں کوئی سنجیدہ فیصلہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے میں نے آپ دونوں کو بلایا ہے، کیونکہ ڈاکٹر اظہر ایمرجنسی وارڈ کے انچارج ہیں اور ڈاکٹر آصف ان کے معاون ہیں۔ ہسپتال کی انچارج اپنے سامنے بیٹھے 2 اور ڈاکٹروں سے مخاطب تھی۔ انہی میں سے ایک ڈاکٹر آصف تھے۔ ان کی چھوٹی چھوٹی داڑھی تھی
और मूंछें कटी हुई थी और वो आंखों पर चश्मा लगाते थे। सर, मुझे लगता है कि इनको गवर्नमेंट अस्पताल में भेज देना चाहिए, डॉक्टर अजहर ने कहा। लेकिन अजहर साहब इससे अस्पताल के साथ मुतासिर होगी। डॉक्टर आसिफ, आप इस बारे में क्या कहते हैं? सर, मेरे ख्याल से तो इंसानियत के नाते हैं, हमें उन्हें इलाज मुहैया करना चाहिए, ना कि पैसों की खातिर। हमें इसको इसको डॉक्टर आसिफ, इस अस्पताल के भी कुछ असूल व सपायत हैं। हमें हमें इन्हें रहा कर काम करना है। सर, अगर पैसों और बिल्स की बात है तो आप मेरी तनख्वाह से काट लें। सर, तो अभी न्यू हो आसिफ, तुम्हारी तनख्वाह इतनी नहीं है कि इसमें से महीने भर का बिल काट लिया जाए। डॉक्टर अजहर ने आसिफ को समझाते हुए कहा। सर, मेरे पास एक आइडिया है। हाँ हाँ, बोलो डॉक्टर अजहर। सर, हम मरीज को मुर्दा डिक्लेयर कर देते हैं। क्या? डॉक्टर आसिफ उठकर खड़े हो गए। आप पैसों के लिए एक जिंदा इंसान को मुर्दा बनाने की बात कर रहे हैं? लोग आपको मैसा कहते हैं। अल्लाह के बाद लोगों की उम्मीदें हमसे होती हैं। और आप देखो डॉक्टर आसिफ, तुम भी अभी नए हो, तुम नहीं जानते कि कभी कभार ऐसे फैसले करने पड़ते हैं। डॉक्टर आसिफ वहाँ खड़े डॉक्टर अजहर के चेहरे की तरफ हैरानगी से देख रहे थे कि ऐसे लोग भी हैं, दुनिया में होते हैं। अगली किस्त देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।